اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، آسانیاں کرو، مشکلات نہ بناؤ۔ یعنی اگر کسی کو دعوت دینی ہے، کوئی دینی مسئلہ سکھانا ہے، کوئی شریعت کی بات کسی تک پہنچانی ہے تو بشارت والا انداز ہو، نفرت والا نہیں۔ خوشخبری سناؤ تاکہ ان کو آپ کے قریب آنے کا موقع ملے۔ نفرت والا انداز نہیں کہ وہ آپ کی بات سن کر کے اور دین کا ہی انکار کر بیٹھے، نفرتیں نہ دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس دعوت کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قولا لہ قولا لینا، فرعون جیسے سرکش کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، کیونکہ نرمی سے بات آسانی سے آدمی سمجھ لیتا ہے، اور ایسا انداز نہ اپناؤ جو دین سے یا آپ سے ان کو نفرت پیدا ہو، جس کی وجہ سے وہ پھر دین سے ہی دور بھاگ جائیں۔ آگے پھر پیغمبر کریم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ بناؤ۔ جو بھی معاملہ ہو اس کے اندر اگر ایک مشکل راستہ ہے، ایک آسان ہے، تو آسان راستے کو اپنانے کی کوشش کرو، مشکل کی نہیں۔ اگر کسی کو کوئی کام دینا ہے تو آسان کام دینے کی کوشش کرو، مشکل نہیں۔ اور مشورے وغیرہ ہیں یا کسی بھی چیز کے اندر کسی طالب علم کو، کسی مقتدی کو، کسی یار دوست کو کام دیا تو کوشش کریں بوجھ نہ ڈالیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو عامل بنا کر کے، گورنر بنا کر کہیں بھیجتے تھے تو بھی یہی حکم دیتے تھے، بشر ولا تنفر یسر ولا تعسر۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام کا مزاج نرمی کا ہے، سختی کا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضد پر آ جائے، ہٹ دھرمی پر آ جائے تو اس کے لیے سختی، یہ بھی پھر پیغمبر کریم سے، قرآن سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر نئے طور پر کسی کے سامنے کوئی پیغام رکھتے ہو تو لازمی نرم رویہ ہو۔ اگر سمجھتے ہو کہ یہ مانتا نہیں ہے، ضد کرتا ہے، تو پھر ان کے لیے سختی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو پھر اگر نہ پڑھے تو پٹائی کرو، فضربوہ، پٹائی کرو، یعنی مارو، مار کر کے بھی اس کو دین کی طرف لے آؤ، کیونکہ یہ ابھی ضد کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچوں پر یا کسی بندے پر کوشش کرو کہ اس کو ضد میں نہ آنے دو۔ کوئی بات ہے ضد میں آنے سے پہلے پوری کرو، اگر ضد پر آ گیا تو کبھی بھی نہ مانو، ورنہ وہ سرکش بن جائے گا۔ گھر کے اندر بھی اکثر یہ بچوں کی شکایتیں لوگ کرتے ہیں نا، بچہ ایسا تنگ کر رہا ہے، ایسا تنگ کر رہا ہے، وہ اس وجہ سے آپ اس کی جب ضد پوری کرتے ہیں نا تو وہ پھر سرکش بن جاتا ہے۔ لیکن مزاج اصل میں نرمی کا ہے، سختی نہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا۔ سارے صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، ماہ کیا کر رہے ہو؟ پیغمبر کریم نے منع کیا کہ خبردار، چھوڑو، اس کو کرنے دو۔ اس نے پیشاب کیا، پھر پیغمبر کریم نے اس کو بلایا، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کے اندر گندگی نہیں کی جاتی، ایسا نہیں کیا کرو۔ پھر صحابہ کرام کو فرمایا، اس جگہ کو دھو، مٹی اوپر سے کھرچ کر کے باہر نکالو
اور تاکہ یہاں کوئی اثر بھی گندگی کا بدبو کا نہ رہے۔ تو پیغمبر کریم نے اس کو جلدی سے منع کیوں نہیں کیا؟ اس کے اندر کئی ساری علماء نے حکمتیں لکھی ہیں، خاص طور پر بڑی 2 حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ اگر پیشاب چل رہا اس کو روک دیا جائے تو وہ بیماری ہوتی ہے، وہ پھر اندر آنتنیاں وغیرہ اور رگیں پھٹ جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی حکمت کے پیش نظر پیغمبر کریم نے منع نہیں کیا۔ دوسرا، اسی کو دین کی ترغیب اور دین سمجھانے کے لیے کہ دین نرمی کرتا ہے، سختی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو پھر اسلام کی توفیق بھی دے دی۔ تو نرمی اہم ترین چیز ہے۔ یہاں ذرے ذرے پر جو ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں نا، کسی نے پنکھا چالو کر دیا اسی کے اوپر گالیاں بکنا شور مچاتے ہیں، اگر کسی نے بتی چالو کر دی اس پر شور مچاتے ہیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر بیٹھے ہو تلاوت کرتے ہو کرو، آخر میں لازماً بٹن بند کرو، ورنہ یہ خیانت ہوگی، چوری ہوگی۔ آپ چلے گئے اور یہ پنکھا چل رہا ہے، ایک ایک منٹ کا آپ کو گناہ ملے گا، لیکن جب کوئی چلاتا ہے تو اسی کو پھر ڈانٹنا، ڈپنا، سرکشی کا رویہ پیش کرنا، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ باہر ہی کہیں ایسا جائز نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں کہاں سے جائز ہوگا؟ تو ان چیزوں کو سامنے رکھو، کسی کو بات سمجھانی ہو بشارت خوشخبری کے ساتھ، نفرت نہیں، آسانی کے ساتھ، مشکلات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماحول میں، گھر میں، ہر جگہ پر اسی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔